تبصرہ نازل ہوا قرآن حکیم میں، اور ان سے کہا گیا کہ ابھی نہ کہو کہ تم مومن ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، قانونی طور پر اب تم مسلمان کہلائے جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، نیک اعمال کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور ان کی قدر وہ کرتا رہے گا۔ پھر یہ کہ جو آیت 15 کا موضوع ہمارے سامنے آیا کہ واقعی ایمان والے بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پھر کیا چیز ہے کہ تمہیں اپنے اندر تلاش کرنی ہوگی؟ تو دو باتیں سامنے آئی تھیں ہماری اس آیت نمبر 15 کے حوالے سے، جہاں فرمایا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں اس دعوے میں کہ ہم مومن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات الحمدللہ پچھلی دفعہ۔ پھر اس حوالے سے میں نے ایک اور 2-3 ریفرنس بھی آپ کے سامنے، جیسے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 136 سے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وہ بھی یہ انداز ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو گویا یہ جو ایک انداز ہے کہ جس کو اختیار کیا گیا، جس کی مثال بھی ہم نے سمجھی کہ یہ تو گویا ایسی بات ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اعلان کروں کہ وہ سارے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے حضرات آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بیٹھ جائیں۔ اب آپ کہیں جی یہ عجیب کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، یار یہ تو بڑی عجیب بات کر دی آپ نے۔ لیکن دیکھیے قرآن کے اندر تو بات اسی طرح ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اور قرآن جیسا یہ عظیم کلام، معاذ اللہ اس میں کوئی جھول تو نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ یہی بات ہم سمجھ رہے ہیں، یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم پچھلے جمعے سے اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ ایمان لاؤ، سچا ایمان، پکا ایمان، حقیقی ایمان، قلبی ایمان، وہ جو تمہارے باطن کو بدل دے، تمہارے عمل میں جھلکے، وہ ایمان جو تمہاری زندگیاں تبدیل کرے، وہ ایمان جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو جنت میں لے کر جائے گا، پل صراط کو پار کروائے گا، یہ وہ ایمان ہے جو وہاں روشنی بن کر چمکے گا۔ قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ منظر ہمارے سامنے آیا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے لیے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہیں، کافر کا تو معاملہ الگ ہو گیا، وہ تو سیدھا چلا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جب نکلیں گے یہاں سے، تو رستہ جو درمیان کا ہے، پل صراط جس کو احادیث میں نام دیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مانوی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ وہ تلوار سے زیادہ اس کی وہ دھار تیز اور بال سے زیادہ باریک، گپ گھٹا ٹوپ اندھیرا، جس کے اندر کچھ نظر نہ آ رہا ہو، وہ گویا کیا اس کی اصل کیفیت تو اللہ جانتا ہے، اور انسان جانے گا جس دن اللہ اس کو دکھائے گا، جتنا اللہ دکھائے گا اتنا جان پائے گا۔ اس اندھیرے میں بس چلتے ہوئے جانا ہے، اس پار جنت ہے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر دوزخی جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا۔ یہ منافق کی بات ہو رہی ہے، ایک مسلمان جو کل منافق، پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سمجھا تھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ منافق کون ہے۔ جب وہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو جنت میں اس کا مقام اسے دکھایا جائے گا، دیکھ تو مسلمان تھا، تو کلمہ پڑھتا تھا، تو اللہ کو اپنا خالق مالک پروردگار ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، اگر تو اس دعوے پر قائم رہتا تو یہ تھا تیرا گھر، یہ تھا تیرا مقام، لیکن کیونکہ تو نے اس کی لاج نہیں رکھی اور تو وہی کفر پر اڑا رہا اپنے عمل کے اعتبار سے، لہٰذا اب تو دوزخ میں جا، تو اس کی حسرت اس انداز میں ہوگی۔ اور ایک اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہر جنتی بھی جنت میں جانے سے پہلے دوزخ کو دیکھتا ہوا جائے گا، تاکہ اسے جنت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ جنت جو اللہ نے اس کو دی ہے، یہ کس بڑے عذاب سے، اس دردناک عذاب سے، جہنم سے بچا کر اللہ نے اس کو یہ عطا فرمائی ہے۔ تو وہ اس کو، یہ وہ مقام ہے گویا جب یہ نیچے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اوپر یہ پل ہے، یہاں سے یہ سارے مومنین منافقین جو ہیں وہ روانہ کر دیے جائیں گے، اور کون جا پائے گا؟ جس کے پاس روشنی ہوگی۔ اور اس روشنی کی جو کیفیت ہے قرآن ہمارے سامنے جو رکھتا ہے کہ وہ روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہی ہوگی، آگے آگے ایسے، جو ان کو راستہ دکھا رہی ہوگی،
اور اللہ کا اذن یہ ہوگا کہ جس کی روشنی ہے صرف وہی دیکھ سکے گا، اس سے صرف وہ دیکھ سکے گا، کسی کی روشنی سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اس میں بھی فرق ہوگا، کسی کی روشنی کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے جیسے مثال دی کہ وہ صنعا تک جیسے کوئی اتنے بڑی کوئی ٹارچ ہو کے جو پورا آگے تک کا روشن کر دے، آرام سے چلتا ہوا جا رہا ہے، اور کسی کی روشنی کا معاملہ یہ ہے کہ صرف اس کے پیروں تک، وہیں کے وہیں نکل کے وہیں کے وہیں، کم از کم بھی اتنی ہو جائے اتنی بھی ہو جائے۔ تو مثالوں سے بات سمجھتے نا، ایسی آج کل رات میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ بڑی لائٹ لگی ہوئی ہے، زبردست ہیڈ لائٹس آپ نے اوپن کی آگے تو بڑا آسان ہو گیا، لیکن اگر چھوٹی ڈم سی چل رہی ہے لیکن کم از کم تو ہے، گزارا ہو جاتا ہے آدمی نہیں، لیکن اگر بالکل ہیڈ لائٹ بند ہے، یہ تجربہ کریے گا نہیں، میں آپ کو کرنے کا مشورہ نہیں دے رہا، لیکن ہمیں ہو جاتا ہے کبھی ایسا، رات کے اندھیرے میں آپ ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بائک یا گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کی ہیڈ لائٹ آف ہو جائے، اللہ اکبر، آپ کو یقین ہو کہ پورے روڈ پر دور دور تک کوئی نہیں ہے، پورا روڈ سنسان خالی پڑا ہوا ہے، لیکن ہیڈ لائٹ آف ہو گئی ہے، دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ گاڑی کیسے آگے چلاؤں، کیا کروں ایسے اندھیرے میں۔ اور جب یہ ہو اس وقت کیفیت کہ ہم یہاں سے گریں گے اور نیچے جہنم، جہنم کی آگ، اللہم اجرنا من النار، اللہ اس دن ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ اور اس دن یہ جو منافق ہیں، یہ کون ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا، جو دنیا میں اپنے ایمان کو اپنے دل میں نہ اتار سکے، اپنے عمل میں نہ دکھا سکے، یہی ہے نا، یہ حسرتیں کر رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے، یہ مومنین کے گلے پڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ لے لو، اپنی روشنی میں سے ہمیں کچھ دے دو، اور اہل ایمان ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جاؤ وہاں پیچھے، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ تو وہاں دنیا میں ہم نے بنائی اللہ کے فضل سے، وہیں سے ملے گی۔ یہ وہ ایمان ہے جو اس وقت ہمیں عطا ہو گیا، وہ ایمان آج اس روشنی میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں سے تمہیں کچھ دے سکیں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو ہمارا موضوع ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کو حاصل کرنے کی ہم نے محنت اور کوشش کرنی، یہی ایمان ہمیں کل جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ اور یہ ایمان اگر نہ مل سکا تو سارے دعوے وہ کسی کام کے نہیں، بلکہ یہ دعوے تو الٹا پاؤں کی زنجیریں بن جائیں گے، جتنے بڑے دعوے دار ہوں گے اسی حساب سے ظاہر ہے، یہ تو لاجیکل بات ہے نا، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو اور آگے کر کوئی کام نہ کرو تو پھر زیادہ انسان نظروں میں آتا ہے نا، زیادہ پھر اس کی پکڑ کا معاملہ بنتا ہے۔ بہرحال جی، یہ ساری باتیں الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سمجھی تھی، اور اب اسی بات کو تھوڑا سا لاجیکلی آگے بڑھاتے ہوئے جو کچھ دو تین چیزیں آج عرض کرنی ہیں۔ پہلا حصہ ثم لم یرتابوا، اس پر بھی کچھ کسی درجے بات ہوئی کہ وہ شک نہ ہو، ایمان کے تقاضوں میں اب شک نہ ہو، وہ ذاتی حصے میں بھی نہ ہو، اجتماعی حصے میں بھی نہ ہو، اللہ کے خالق ہونے پر، رازق ہونے پر، مالک ہونے پر، آقا ہونے پر، رب ہونے پر، سمیع ہونے پر، بصیر ہونے پر، ذل جلال والاکرام ہونے پر، ہر اس کے وہ، ہم نے ایمان مجمل کی مثال بھی لی کہ اس کے وہ سارے اسماء صفاتی جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی شان کو، اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اس پر ہمارا پورا ایمان ہو، پورا ایمان، کسی درجے میں بھی ہم اس سے پیچھے نہ ہٹ رہے ہوں، توکل صرف اللہ پہ، امیدیں صرف اللہ سے، دعائیں صرف اللہ سے، بھروسہ صرف اللہ پہ، طاقت صرف وہی اور کوئی نہیں، اختیار صرف اس کا اور کسی کا نہیں، سر صرف اسی کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہیں، ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلائے جائیں اور کسی کے سامنے نہیں، صرف وہ سن سکتا ہے اور کوئی نہیں، صرف وہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ الگ الگ پہلو ہیں نا اس ایمان کے، ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ کہہ دینے سے کہ بھئی وہ ہمارے رسول ہیں معاملہ ختم ہو گیا؟ بھئی معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا، وہ رسول ہیں، وہ اسوہ ہیں، اسوہ ایک کامل ہیں، تو اس کا مطلب ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش اور محنت کرنی ہے۔ میں اور آپ سارا مل کر زور، پوری دنیا کے سارے نیک انسان مل جائیں، سب کے سب مل جائیں اور پورا زور لگا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں، بن پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، بار بار یہ بات آتی ہے۔ کوئی کہے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنا سکتا ہوں، تو بھائی وہ کس خوش فہمی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہ تو بات، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص الخاص، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو حکم کیا دیا گیا؟ اخلاق کیسے بنانے؟ رسول اللہ جیسے بنانے۔ کردار کیسا بنانا ہے؟ ان جیسا بنانا ہے۔ عمل کیسا کرنا ہے؟ ان جیسا کرنا ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان جیسا نہیں کر سکتے، لیکن
مجھ سے کو پوچھے جی ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، کرنا کیا، کرنا یہی ہے. اسوہ کامل وہ ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جیسا بننے کی محنت کرنی ہے. کتنا ان کے قدموں تک پہنچ پائے گا یہ علیحدہ موضوع ہے، پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، محنت یہ کرنی ہے، کرنا یہی ہے، کرنا یہی ہے، ہدف یہی ہے. اسوہ وہی ہیں، آئیڈیل وہی ہیں، معیار وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے اب اسی میں پھر اس ایمان بالرسالت کے جزوی پہلو، جیسے ایمان باللہ کے جزوی پہلو تھے، ایمان بالرسالت کے جزوی پہلو کیا ہیں؟ انہی کی سیرت میں نجات ہے، انہی کے طریقے میں جو ہے وہ فلاح ہے. دنیا کی کامیابی بھی رسول کے طریقے میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی رسول کے طریقے میں. جو دین کا طریقہ انہوں نے بتایا وہی طریقہ ہے، باقی سب کیا ہیں؟ باطل ہے. جو کچھ ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے. کوئی کہے جی میں نیا طریقہ لا کر اس سے بہتر کر سکتا ہوں، تو وہ جا کر اپنی علاج کروائے دماغ کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. کوئی اگر کہے گا میں رسول کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ معاذ اللہ کہیں سے لا کے دکھاتا ہوں، طریقہ صرف رسول کا، سنت صرف رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ صرف وہ ہیں جو انہوں نے دیا بس اس کو پکڑنا ہے، جو انہوں نے نہیں دیا اس کی پرواہ نہیں کرنی. ان کی زندگی کے عادتیں، اطوار، پہلو نمایاں کر کے اس کو اپنانے کی محنت، کوشش، اور اس میں پھر نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی وہ ذاتی جو بھی محاسن تھے، جو شمائل نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنانے کی پوری جی جان سے محنت. اور اسی کا جب براڈر آسپیکٹ میں، وسیع تر پہلو میں آ جائیں تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ کس لیے جیے تھے، آپ کی زندگی کس کام میں گزری ہے، آپ کے روز و شب کس محنت میں لگے ہیں. یہ دین جو ہمیں ملا ہے آپ کی نسبت سے، اس دین کے لیے رسول اللہ کی محنت، آپ کی جو بھی ایفرٹس وہ کیا تھیں. اب اپنے آپ کا جائزہ لوں میں اور آپ، ہم سب، اس دین کے لیے میری محنت کیا لگ رہی ہے، اس دین کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. میرا کنٹریبیوشن اب تک، ہم جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، بعد میں یہ آڈیو بھی سنیں گے، جو بھی حضرات خواتین جو بھی سنیں گے، صرف اس بات کو ذرا سا انالائز کریں بیٹھ کر کے. ابھی ہماری زندگی جتنی گزری ہے، آج یہ سوال سیدھا سیدھا میرے سامنے آ گیا کہ بھائی اس دین کے لیے تم نے کیا کیا، کیا کیا؟ کوئی کنٹریبیوشن تمہارا اس میں، کوئی اس میں تمہارا حصہ. اس بات کو نہ لے کہ وہ معمولی ہے کہ بڑا ہے، معمولی کوئی شے، دین کے لیے کیا گیا کوئی کام معمولی نہیں. بھائی میں کہوں جی میں نے اپنی اولاد کو جو ہے اس دین کے لیے تیار کر دیا، دین کی خدمت کے لیے تیار کر دیا، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے جی، بڑی کنٹریبیوشن ہے. کوئی کہے جی میں نے ایک آدمی کو نماز کی طرف راغب کر دیا، کوئی کہے جی میں نے ایک آدمی کو اس کے گناہوں سے بچا کر نیکی کے رستے پہ لگا دیا، کوئی کہے جی میں نے قرآن حفظ کر لیا، کوئی کہے جی میں نے قرآن کو سیکھ لیا، اس کی زبان سیکھ کر اس کو سکھانے کی محنت کر لی، کوئی کہے جی میں نے اس کے تعلیمات کو جو ہے سیکھ کر سکھانے کی محنت میں کچھ وقت لگا دیا، کوئی کہے میں نے اس کے نفاذ کو، اس کو قائم کرنے کو، اس کی اقامت کے اندر اپنی محنت میں اپنا حصہ لگا دیا، کوئی کہے جی میں ایک ایسی اجتماعیت کا حصہ ہوں جو اس قرآن کے نظام کو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت کر رہی ہے، الحمدللہ میں اس کے نظم کے تقاضوں کے دو حکم آتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ زندگی کا کچھ حصہ لگ رہا ہے اس دین کے اندر. کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو تو بلانے کا کام کر رہا ہے، اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے. یہ ہے دین کے اندر کوئی حصہ. یہ اگر کہیں کسی پہلو سے ہے الحمدللہ، کوئی لکھ کر کر رہا ہے، کوئی بول کر کر رہا ہے، جس طرح سے بھی کر رہا ہے الحمدللہ. رسول اللہ کی زندگی تو اس کام میں لگی ہے. تو یہ جائزہ اپنا لیں. یہ ایمان بالرسالت کے تقاضے نا. حقیقی ایمان یہاں نظر آئے گا بھائی، حقیقی ایمان یہاں نظر آئے گا کہ رسول اللہ کی محنت اس سمت میں لگ رہی ہے، اور میں سارے دعوے کرنے کے بعد اپنا رخ اس طرف کیا ہوا ہوں اور وہیں چلتا چلا جا رہا ہوں. تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے. اور ایمان بالآخرت بھی درمیان میں ہے، درمیان میں ہی ہے وہ. چاہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو دونوں کو ملا لیں تو عملی ایمان تو ایمان بالآخرت ہی ہے نا. دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر ایوارڈ ملے، ریٹرن ملے، بدلہ ملے، جزا ملے. یہ اس لیے نہیں ہے دنیا کے یہاں نیکی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ انعامات جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں. نہیں، دنیا میں جو کچھ مل جائے گا وہ تو ایک بونس ہے. اگر مل جائے تو، نہ ملے تو کوئی یہ دنیا اس لیے ہے بھی نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے نیک ہو جاؤں کہ دنیا میری آسان ہو جائے، نہ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے لیے آسانیاں کر دے اگر. لیکن اس نے دنیا میں نہیں انعامات کا وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ تو آخرت کا ہے. جو انسان یہاں قربانی دے رہا ہے، کیونکہ نیکی کرنا تو قربانی دینا ہے نا. انسان اپنی جبلت کو، اپنی حیوانی فطرت کو دبا کر، اپنے اوپر اس روحانیت کو طاری کر کے اللہ کے تقاضے کے تحت زندگی گزارے، آسان نہیں ہے. اس کا دل چاہتا ہے میں سو جاؤں، اللہ کو حکم آیا اٹھ جاؤ.
اس کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں جیسا بھی آئے میرے سامنے، اللہ کا حکم ہے نہیں، روکو اپنے ہاتھ، صرف حلال ہے کہ جو تم کھا سکتے ہو، حرام نہیں کھا سکتے. تو وہ تو اپنی حیوانیت کو جتانا چاہتا ہے، اچھی زندگی جینا، اچھی جو اس کے حساب سے ہے، مزیدار، مستی، موج. اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. دائرے بنے ہوئے ہیں، ان دائروں میں رہنا آسان تو نہیں. تو کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا نا. جو آج جا رہا ہے وہ کل ملے گا. بے فکر ہو جائے اس بات سے کہ یہ ضائع جا رہی ہے ساری محنت، الحمدللہ یہ اجر کل ہے جو اللہ کے یہاں ملے گا. اس ایمان کے ساتھ، وہ ایمان کی جزیات ہے نا، وقت بڑا کم ہوتا ہے بہرحال. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح صبح جائے اور 2 فربہ اونٹنیاں اپنے ساتھ لے آئے. اب یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ ہماری زندگیوں میں یہ اس طرح پریکٹیکل، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مال، متاع، دولت کے اعتبار سے فربہ اونٹنیاں اس عرب کے معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر، یہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے. میں اگر آج کے زمانے میں اس کو کنورٹ کر لوں، ٹرانسفارم کر دوں اپنی بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ میں سے کون ہے جو جائے یہاں سے اور جب وہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح جائے اور واپسی میں آئے تو 2 اس کے پاس جو ہیں وہ لینڈ کروزرز ہوں، نئی چمکتی ہوئی. سوال ذہن میں آتا ہے کسی کی چھین کے لائے ہیں، کسی کا حق مار کے لائے ہیں، کسی کو لوٹ کر لائے ہیں؟ نہیں. اب وضاحت کیا ہے کہ بغیر کسی کا حق مارے، بغیر کوئی غلط کام کیے، جو تمہارے لیے جائز ہوں، حلال ہوں، تو یہ تو بڑی مزیدار بات ہو گئی. صحابہ کہ اللہ کے نبی فرمائیے، بتائیے کیسے ہوگا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ تو آپ سنیے یہ ایمان بالآخرت کہاں جا کر فٹ ہوتا ہے ہمارے عمل میں. اب سنیے اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے جو کوئی فجر کی نماز میں مسجد میں جائے اور وہاں پر 2 آیتوں کی تلاوت کرے تو گویا اس نے 2 فربہ اونٹنیاں اپنے لیے حلال کر لی، مل گئی اس کو، یہ مل گئی اس کو. اب بھائی کہاں ملی؟ کہاں ملی؟ وہاں، وہ اصل گھر. یہ دولت دنیا کی نہیں ہے، یہ آخرت کی دولت. اب یہاں پہ سوال آتا ہے، یقین ہے نہ کوئی دولت نظر آ رہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ تو ایفرٹ ہی ایفرٹ ہے، محنت ہی محنت ہے. یہاں تو فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی جیسے تیسے کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں. کہاں کہ اس سے پہلے پہنچے بندہ، 15 منٹ تو کم از کم پہلے پہنچے نا، پھر بیٹھے، پھر قرآن کھولے، پھر 2 آیتیں پڑھے کم از کم بھی، چلیں اور پڑھے کم از کم 2 آیتیں بھی اگر اس حدیث کے مطابق پڑھے تو یہ تو ایفرٹ زیادہ لگ رہی ہے، محنت زیادہ لگ رہی ہے. اور یہ یقین کہ یہ دولت ہے جو میری جمع ہو رہی ہے، جس کو مشابہ کی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فربہ اونٹنیاں، بہترین مال و متاع تمہارے لیے. اب یہ یقین اگر ہے تو یہ ہے ایمان بالآخرت کا عملی پہلو، کہ میرا یہ عمل ضائع نہیں جا رہا بلکہ میرے لیے وہاں جمع ہو رہا ہے. ایمان بالآخرت ہر شے میں اپنی چیز. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے جو کوئی حق پر ہوتے ہوئے صلح کر لے. بھائی یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے کوئی ہم میں اتنا بڑا جس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ سامنے والے کی غلطی ہے، میری نہیں ہے، وہ اکڑ بھی دکھا رہا ہے، غلطی بھی کر رہا ہے، اکڑ بھی دکھا رہا ہے، اور اس کے باوجود میں اپنا سر جھکا دوں، میں اس سے معافی مانگ لوں؟ یہی ہے نا اس کا مطلب. اس کا مطلب اور کیا؟ یہی تو ہے کہ اچھا بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، مسئلہ ختم کریں، جھگڑا ختم کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اب بھائی بات یہ ہے کہ یہ یقین اگر ہے تو پھر یہ کوئی بڑا مشکل سودا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے یار. میری انا کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ سامنے والا اگر حق پر ہو تو ہم معافی نہیں مانگتے. کہاں کہ ہم بات ہو رہی ہے وہ غلطی بھی وہ کر رہا ہے، زیادتی بھی وہ کر رہا ہے، اور میں اس سے معافی مانگ کے معاملہ ختم کر دوں. یہ ذہن میں رہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ پہلو ہیں، درمیان میں بات ہوتی رہتی ہے ہماری. دینی غیرت، دین کا معاملہ، شریعت کا معاملہ، اللہ کے احکامات کا معاملہ، وہاں یہ قانون نہیں ہے. بات ہو رہی ہے ذاتی ہمارے معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں، جن کی دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوں گی، آخرت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. تو بندہ اپنا کہے ٹھیک ہے جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دے رہے ہیں. اب یہ اگر یقین ہے تو یہ کام بڑا آسان ہے. لیکن اگر یہ میں نہیں کر پا رہا، میں نہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر پا رہا، نہیں جھکا پا رہا، نہیں معافی مانگ رہا، میری انا میرے آڑے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب مجھے اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین نہیں ہے. اپنا جائزہ ہم لے لیں. یہ ایمان بالآخرت کی عملی تصویریں ہیں، اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں.
تو اب بات بہرحال میں چاہ رہا تھا مختصر کروں، لیکن یہ ثم لم یرتابوا پہ ہی بات تھوڑی سی مزید پھیلتی چلی گئی. اب جو اگلا حصہ اس کا ہے نا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ تھا اصل میں جو آج بات کرنے کا ارادہ تھا. پھر جہاد کرتے ہیں یہ اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے رستے میں. یہ ہے ایمان حقیقی کا وہ جز، دوسرا جز لا ینفق، لازمی حصہ. ایک مومن ہر صورت میں مجاہد ہوتا ہے. کوئی مومن کہے جی میں مجاہد نہیں ہوں تو پھر اس کا ایمان ہے ہی نہیں. مجاہد ہونا مومن ہونے کا لازمی پارٹ ہے، حصہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی بات کو جو میں نے شروع میں آیت سورہ صف کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اسی انداز میں اسی موضوع کو، سورہ حجرات والا موضوع ہے، اور اس کو اللہ رب العزت اس طرح فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. غور فرمائیے گا، اگین وہی انداز ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ، اے لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ. سمجھی نا ہم نے مثال؟ اب دیکھیں وہی انداز سورہ حجرات والا دوبارہ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، ایسا سودا بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. پوری انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ وہ ہے یہ دردناک عذاب. سورہ عصر کا موضوع کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان یقیناً بے شک خسارے میں، بدترین خسارے میں. کیونکہ انسان نے وہ چیلنج لیا ہے نا خلافت ارضی کا اللہ سے. قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے، اور اس چیلنج کو قبول کیا. تو اب ٹھیک ہے، آؤ میدان میں، اترو اس آزمائش میں، گزارو یہ وقت جو بہت تھوڑا سا زندگی کا ہے، اور اپنے آپ کو اہل ثابت کرو اللہ کی جنت کا. لیکن جنت کا اہل ثابت کرنے کے پیچھے جو اصل بہت بڑا چیلنج ہے وہ جہنم سے بچنے کا اہل ثابت کرنا ہے. اصل کامیابی یہ ہے، اصل چیلنج یہ ہے. وہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو جیسے جنت کے حساب سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اصل جو بہت بڑا مسئلہ وہ جہنم سے بچنا ہے، کیونکہ ڈائریکشن سیدھا جہنم کی طرف. اس سے بچا لیا اپنے آپ کو تو کامیاب ہو گیا. اس جہنم سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس جہنم سے ہی بچنا اصل ہمارا مسئلہ ہے. پھر مثال سادہ سی دے رہا ہوں. یہ جس دن بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے مسئلے کتنے آسانی سے ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے کنکر کی حیثیت اختیار کر جائیں گے. ایک صاحب سڑک پہ جا رہے ہوں، ان کو ٹھوکر لگے اور وہ نیچے گریں اور گھٹنا کی ہڈی ان کی ٹوٹ جائے، اور وہ روڈ کے اوپر، بیچ روڈ کے اوپر گرے ہوئے ہوں، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لوگ ان کے پاس پہنچے کہ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے بھائی میری گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی. یار تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب وہ صاحب نہ اٹھ پا رہے ہیں، نہ ہل پا رہے ہیں، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، چیخ رہے ہیں، درد کے مارے چلا رہے ہیں. اچانک سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک تیزی کے ساتھ اس روڈ کے اوپر آ رہا ہے، اور اس ٹرک والے کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامنے بندہ پڑا ہے. تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. جو صحیح سالم ہے وہ تو بھاگ گئے. اب یہ صاحب وہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی گھٹنے کی کے ساتھ روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں سامنے کیا آ رہا ہے؟ ٹرک آ رہا ہے، اور چند ہی لمحوں میں یہ ٹرک مجھے پچکاتا ہوا یہاں سے گزر جائے گا. ایمانداری سے بتائیے گا بھائی، یاد رہے گا اس کو کہ میرے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے؟ اور اس بنیاد پر کہ بھائی میں تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری، پڑا رہے گا وہیں ایسی کہ میں تو نہیں ہل سکتا، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. بھائی ٹرک آ رہا ہے تو آتا رہے، کوئی ہوگا ایسا؟ ارے آپ ایک گھٹنا چھوڑیے، دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہونا تو بھی گھسٹ گھسٹ کر وہاں سے بھاگے گا، بھول جائے گا کون سی ہڈی کیسے ہو. بھائی یہ تو بڑا مسئلہ آ گیا نا سامنے. بات سمجھ آ رہی ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جب مسئلے کی نوعیت سمجھ آ جائے تو پھر مسئلے کی اہمیت سامنے آتی ہے. جب زندگی موت کا مسئلہ سامنے آ گیا تو یہ گھٹنے کی ہڈی کی کیا اہمیت رہ گئی؟ کوئی رہ گئی؟ کچھ نہیں رہ گئی. اب یہی وہ ہے ریشو پرپورشن جو لے آئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے. جس آگ کو سوئی کے ناکے سے گزار کر اس کائنات میں ڈالا جائے تو یہ بھسم ہو جائے. جس آگ کی مثال دینے کے لیے الفاظ کسی زبان میں نہیں ہے. بس یہ دعا سکھا دی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بس اس آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کی لپٹیں جو ہیں وہ جس کی چنگاریاں جو ہے بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، محلات کی طرح قرآن جو تشبیہ دیتا ہے، وہ خطرناک آگ انتظار میں ہے، سامنے ہے، منہ پھاڑے کھڑی ہے. یہ ٹرک سامنے آ رہا ہے مجھے روندنے کے لیے، اور میں اپنے گھٹنے کی ہڈی لے کر بیٹھا ہوں. لاجک بنتی ہے؟
یہ ہمارے زندگی، اور یہ ریشو تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس ریشو کی اگر ہم بات کریں. یہ زندگی کے ہمارے مسائل، یہ زندگی کے ہمارے ایشوز اپنی جگہ اہم ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان ہے. انسانیت یا انسانی زندگی کا دوسرا نام چیلنج ہے. چیلنج، مسائل. اگر یہ چیلنجز، یہ مسائل نہ ہوں تو پھر زندگی میں اور جنت میں فرق کیا رہ جائے؟ جنت کا تعارف کیا ہے؟ جنت کا تعارف کیا ہے جناب؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. بات کو سمجھیں. یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، باقی جو بھی انعامات، پھل ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب بعد کی بات ہے. اصل جو مزیدار ہے جنت کی کیفیت، وہ مسندوں پر، تختوں پر، مساریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. نوکری پہ جانا ہے؟ نہیں. کمانا ہے؟ نہیں. کھانا ہے؟ نہیں. بیماری ہے؟ نہیں. دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے؟ نہیں. کوئی حاجت ہے؟ نہیں. کوئی ٹینشن، کوئی فکر؟ نہیں. یہ ہے جنت کا تعارف. اور اسی مقابلے میں دنیا میں آ جائیے. اگر دنیا میں سارے مسئلے حل ہو گئے، کوئی کہے جی میں نے اتنی دولت کما لی ہے کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ہے مائی کا لال تو دعویٰ کر کے دکھا دے. کوئی ارب پتی خرب پتی لا کے بٹھا دیں، جی میرے زندگی میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تائب ہو جائیں گے ہم کہ ہاں جی ٹھیک ہے بھائی. کوئی بتا دے آ کے، کوئی طاقتور آ کے بتا دے کہ جی اب میرا زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. کوئی خوبصورت ترین آدمی آ کر بولے جی میری زندگی کے اندر اب کوئی مسئلہ کسی انداز میں بھی نہیں ہے. کوئی بااختیار ترین آدمی آ کر بولے جی اب سارے مسئلے میرے حل ہو گئے، سارے اختیار آ گئے میرے پاس. ہے کوئی؟ تو لائیے سامنے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. دنیا مسائل کا، زندگی مسائل کا. اور یہی فرق ہے. جب یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے تو یہی تو جنت ہے. یہی تو جنت جو اللہ کے بندوں کے انتظار میں ہے. تو بہرحال جو ہم بات سمجھ رہے ہیں، یہ ریشو سمجھ آ جائے. وہ جہنم کی آگ جو تیار ہے، انتظار میں ہے، وہ اگر سمجھ آ جائے تو یہ سارے زندگی کے مسئلے یہ کسی کام کے نہیں رہ گئے. اور یہی صحابہ کو سمجھ آ گئے تھے. یہ صحابہ کو سمجھ آ گئے تھے. آیت نازل ہوئی کہ اللہ جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا. ابو دردہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ. آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے جب بتائی تو کہنے لگے اللہ کو قرض چاہیے؟ ہاں. اچھا اللہ کے نبی میں نے اپنا باغ دیا، میں نے اپنا باغ دیا. اب جان رکھیے کہ یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ کوئی باغ کہیں پر جیسے یہاں بندہ رہ رہا ہے باغ میں پیچھے خیرپور میں جی دے دیا. نہ، یہی تھا کل متاع ان کے پاس. گھر بھی اسی میں تھا، ساری کمائی اسی سے تھی، سارا گزر بسر اسی پہ تھا. اس کے علاوہ کچھ نہ تھا ان کے پاس. اسی باغ میں رہتے تھے. اللہ کے نبی میں نے دیا کہہ کر وہاں سے اٹھے، واپس آئے باغ کے دروازے پر. وہیں ساتھ میں گھر بنا ہوا ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے. وہیں کھڑے ہوئے، اندر بھی نہیں جا رہے. اب وہیں سے آواز لگا رہے ہیں دردہ کی ماں، دردہ کی ماں. اب اندر سے خاتون خانہ ہے، خیریت ہے؟ دردہ کے والد کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، ابھی ہمارا نہیں رہا. میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، اب یہ ہمارا نہیں رہا. اور اللہ کی بندی، اب یہ ہے بہت بڑا معاملہ. اللہ کی بندی نے، اور آیت تو پہنچ گئی تھی نا. جب یہ سنا، ارے دادا کے والد آپ نے تو بڑا کام کا سودا کر دیا، آپ نے تو بڑا نفع کا سودا کر دیا. اپنے بچے کو ایسے اٹھایا، گھر کا کچھ چھوٹا موٹا جو اس کا اتارا ایسے بغل میں، اور نکل کے باہر آ گئیں اپنے شوہر کے ساتھ. اور یہ فیملی پورا پیچھے وہ چھوڑ کے جو کچھ بھی دنیا کے حوالے سے تھا آگے چل پڑی، بغیر کسی ملال کے، کسی رنجش کے، کسی حسرت کے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کیا کریں گے. کچھ نہیں. انہوں نے تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا نا. وہ باغ میں رہتے رہتے تو بھی آج کہاں ہوتے؟ اپنی قبروں میں. اور جب وہ باغ نہیں رہا، دے دیا اللہ کو، تب بھی کہاں ہیں؟ ابھی آج اپنی قبروں میں. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ آج ان کی قبریں کیسی روشن ہوں گی، آج وہ کیا کچھ پا رہے ہوں گے. وہ باغ کیسا باغ ہوا جو ان کی جنت میں اللہ تعالیٰ، ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہوگا ان کے لیے. یہ ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے. اور جو بات بہرحال ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان جب صحیح معنوں میں یقین کر لینا کسی شے کو، تو پھر ایمان حقیقی جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اب یہ جہاد کیا ہے؟ یہ ہے جناب علی اپنی ذات سے جس کا آغاز ہو رہا ہے. انسان اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنائے. افضل ترین جہاد اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. یہاں سے آغاز ہوگا. افضل کیوں ہے یہ؟ اس کو سمجھ لیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہج کا معاملہ، ان کے طریقہ تربیت کا تذکرہ قرآن 4 دفعہ کرتا ہے نا، تو اس میں جو ترتیب ہے بڑی وہ
اس میں بڑی خوبصورتی ہے، حسن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کو دین اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یہاں پر جو بات نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت، آیات کی تلاوت کے بعد اگلا نمبر کس کا؟ تزکیہ. پھر ہے علم و حکمت اور دانائی کی باتیں. تزکیہ کیا ہے؟ یہ ہے روح کی پاکیزگی. یہی وہ شے جس کو بھی ہم یہاں کریں جہاد مع نفس. اس نفس کو اللہ کا مطیع بنانا ہے، اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگامیں دینی ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے، اس کو حیوان سے انسان بنانا ہے. یہ حیوان ہے، یہ جانور ہے، اس کی خواہشات ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ایک حیوان کی ہوتی ہیں. اللہ نے یہ جو حیوان ہمارے چاروں طرف پھیلائے ہیں، اس تخلیق میں جہاں بہت سی نشانیاں ہیں، حکمتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، وہیں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھے انسان اور عبرت لے کے ایک یہ بھی تخلیق اللہ کی اور ایک میں تخلیق اللہ کی ہوں. یہ کتا، بلی، بندر، گدھا، گھوڑا یا اس سے بھی کوئی حقیر کیڑا مکوڑا جو بھی ہے، اللہ کی تخلیق ہے نا. اللہ ہے ان کو بنانے والا. اللہ نے ہمارے سامنے بنا کر یہ سب رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے مجھے بھی بنایا. فرق کیا ہے؟ یہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں. یہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں. بچے یہ بھی پیدا کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. وہ بھی بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. وہ بھی گھر بناتا ہے، میں بھی بناتا ہوں. اختلاف تو نہیں کریں گے میری اس بات سے؟ بھئی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہی سب کچھ ہے نا جو ایک حیوان بھی کر رہا ہے. پھر انسان کیا ہے؟ انسان کی قیمت اور قدر کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ روح ہے جو ان جانوروں میں نہیں ہے. یہ ہے جو اس کو انسان بناتی ہے. اور یہی تقاضا ہے، قرآن تو رکھتا ہے مختلف انداز میں، کہ یہ نفس اسفل سافلین کی طرف کھینچ رہا ہے، زمین کی طرف کھینچ رہا ہے. یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا مٹی سے آئی ہے، لہٰذا اس کی خواہشات بھی وہی حیوانی جبلتیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. اس کو مزہ چاہیے، مستی چاہیے، اس کی خواہشات ہیں، بھوک لگتی ہے، سونا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو مار دیا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں، اس کو دائرے میں قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے. تمہاری خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے، پوری کر سکتے ہو، اس دائرے میں پوری کر سکتے ہو. قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا نا کہ بھوکا رہو، کھانا نہ کھاؤ. نہیں بھائی، کھاؤ لیکن حلال کھاؤ. اس کے معیارات دے دیے گئے، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، کسی کا حق مارے بغیر کھاؤ. یہ چیزیں ہیں جن کو نہیں کھا سکتے، باقی یہ چیزیں ان کو کھا سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں بات ہو رہی کہ بھوکے رہو، کھانا کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ. یہ ہے شے، خواہشات ہے نفس کی پوری کرو، یہ طریقہ ہے. تو اس دائرے میں اس گھوڑے پر ہی سواری کرنی ہے، گھوڑے سے اترنا نہیں ہے، اتر بھی نہیں سکتا، لیکن اس گھوڑے کو لگامیں ڈالنی ہے. اس کو اپنی مرضی سے نہیں جانے دینا جہاں یہ جا رہا ہے، بلکہ اس کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ ٹاسک. اور اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا یعنی اس نفس کو پکڑنے والی شے وہ میری روح ہے. یہ جتنی طاقتور ہوگی اتنا یہ گھوڑا، یہ جنگلی گھوڑا قابو میں آئے گا. اور روح کو طاقتور کیسے کروں گا؟ یہ ہے وہ جہاد جس کی بار بار بات ہو رہی ہے. اس کو تقویت دو، اس کو طاقت دو، اس کو اللہ سے قریب تر کر کے اس میں وہ انرجی، وہ چارجنگ پوائنٹ ہے نا اللہ کے ساتھ قربت، اس میں جا کر اس کا کنیکشن بناؤ تو یہ چارجنگ لگے گی بھائی. اس میں یہ وائی فائی سگنلز جس کے ساتھ 2 منٹ کے لیے موبائل ہمارا ڈسکنیکٹ ہو تو جان نکل جاتی ہے ہماری. اور بھائی وہ سگنل جو اللہ کا، وہ اس وائی فائی کے ساتھ اس روح کو کنیکٹ کرنا ہے، ہر وقت آن لائن رہنا ہے اللہ کے ساتھ. یہ اللہ اللہ یہاں دل میں ہو ایسے. جس دن یہ ٹارگٹ اچیو، یہ ہے جہاد مان نفس کی کامیابی. نفس جو ہے ویسے قابو میں آ گیا، اب اس کی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئیں. یہ بہت بڑی منزل ہے. اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں اس جگہ پر دیکھیے وہ یزکیہم کے بعد کیوں ہے؟ کیونکہ اگر تزکیہ نہیں ہے، نفس قابو میں نہیں ہے، کوئی شخص اپنے نفس کا غلام ہے، تو جتنا بڑا وہ علم اور حکمت کے میدانوں میں آگے جائے گا اتنا بڑا فتنہ بنے گا. بات کو سمجھیے گا. ایک شخص اپنے نفس کے غلام، اپنا نفس کا غلام ہے، اس میں دنیا کی شہرت، نمود و نمائش، اپنی ریاکاری کے جذبے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دنیا میں زیادہ لالچ کمانا، اختیار وغیرہ وغیرہ کی خواہشات اندر ہیں، اور اس کو علم بھی مل گیا، حکمت بھی مل گئی، دانائی بھی مل گئی. ذرا مجھے بتائیے وہ چھوڑے گا کسی کو؟ پھر وہ تو پھر وہ کرنا ہوتا کیا؟ یہی تو ہوتا ہے. جب اس تزکیے کے عمل سے گزرے بغیر، اس نفس پر حاوی ہوئے بغیر جب انسان آگے بڑھتا ہے، چاہے دنیا میں یا دین میں، وہ فتنہ بنتا ہے، پھر وہ ظالم بنتا ہے،
وہ استحصال کرتا ہے لوگوں کا. لہذا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا پہلے تزکیہ کیا، ان کی میں کو نکال دیا، ان کی اس حیوانیت کو ان کے اندر سے ختم کیا، اور پھر ان کو علم اور حکمت کے اس معراج پر پہنچا دیا. اور اس کے بعد دیکھیے ان میں جو عاجزی آئی، جو انکساری آئی. یہاں پر دو باتیں کسی کو پتہ چل جائے، گردن میں ایسے سریا آ جاتا ہے اس کے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور صحابہ کرام کی مثال دیکھیے آپ، کیا ان کے معیار تھے علم اور حکمت کے. رسول اللہ کے وہ براہ راست شاگرد ہیں بھائی، ان کی کیا بات. لیکن ان کی انکساری، ان کی تواضع، ان کا حلم، ان کی شخصیت کے اندر وہ نرمی کا پہلو، وہ انسانیت دیکھیں، وہ روحانیت. کیونکہ تزکیہ ہو گیا، تزکیہ. اب اس کو تزکیہ کہیں اس زاویے سے، یا جہاد مع نفس کہیں اس زاویے سے. یہ افضل اسی لیے ہے کہ یہ پہلا قدم ہے. یہ قدم صحیح پڑا تو اگلا معاملہ صحیح بنے گا. یہ فاؤنڈیشن اچھی بن گئی تو عمارت سیدھی کھڑی ہوگی. یہاں زور زیادہ لگتا ہے، یہاں وقت زیادہ لگتا ہے، یہاں محنت زیادہ ہے. ایک دفعہ یہ منزل مل گئی تو اب آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو جہاد مع نفس، نفس کو اللہ کا مطیع بنانا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے. اس میں اضافہ کر لیجئے شیطان کا، ابلیس کا. یہ ہے اس جہاد یا اس دو بدو لڑائی کا اگلا ہدف. کیونکہ اس نفس کو ہوا دینے والا، اس کو اٹھان دینے والا، اس کی چنگاری کو آگ بنانے والا وہ ابلیس ہے، وہ شیطان مردود ہے. اب اس کے خلاف لڑائی ہوگی. وہ سبز باغ دکھائے گا، وہ صبح کے وقت تھپکیاں دے کر سلائے گا، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، سو جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. وہ غلط فہمیاں دماغوں کے اندر ڈالے گا، وہ انسانوں کو انسانوں سے لڑائے گا، اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے دین سے دور کرے گا، طرح طرح کی جسٹیفیکیشنز لائے گا، بہانے لائے گا. عقل مندوں کو ان کی عقل کے ذریعے تابع کرے گا، علم والوں کو ان کے علم کے ذریعے تابع کرے گا، عبادت گزاروں کو ان کی عبادت کے ذریعے تابع کرے گا. آسان نہیں ہے بھائی. ہمارے ایک استاد ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو شیطان اٹھاتا ہوگا رات تہجد پڑھنے کے لیے. ہم بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ شیطان تو فجر میں بھی نہیں اٹھنے دیتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے لیے کسی کو کوئی جو ہے وہ شیطان اٹھاتا ہے. یہ کون سی لاجک بتا رہے ہیں بھائی آپ؟ کہنے کہ سمجھو یہ وہ شخص ہے جو یا تو ریاکار ہے یا یہ اپنے اعمال کے تکبر میں مبتلا ہے. تو اس کا تہجد پڑھنا کس کے کام آئے گا؟ شیطان کے. اور وہ ہوتا ہے نا جی، وہ رات تو بھائی آپ کو پتا ہے 3 بجے تو بڑی اچھی فوار ہو رہی تھی، وہ میں اٹھا تھا نا تہجد کے لیے. او بھائی وہ بس کیا بتائیں، جو اللہ کا شکر ہے جی، روزانہ میں تو بڑا روٹین بنی ہوئی ہے، بس آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آنکھ نہیں لگتی، بس میں پھر تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہوں. بھائی یہ بتانے کی بات ہے؟ کوئی استاد اپنے شاگرد کو بتا سکتا ہے؟ یہ اجازت اس لیے کہ ظاہر ہے اس کی طرف تربیت کرنی ہے. کوئی مربی ہے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو سب بتا رہا ہے، صرف سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بات اعلان کرنے والی ہے، لوگوں کو بتانے والی، تو یہ ریاکاری ہے، تو شیطان کا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو. اور ریاکار کا معاملہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھا وہ شرک کر رہا ہے. تو یا یہ اپنے اعمال کے تکبر میں اپنے آپ کو سمجھتا جی میں بڑا عالم ہوں، بڑا متقی ہوں، یہ سب لوگ میرے سامنے حقیر ہیں، تو اس کا عبادت کرنا بھی کس کے کام آئے گا؟ شیطان کے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اس کو. تو شیطان تو اس اینگل سے آتا ہے جس اینگل سے ہمیں اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ آئے گا اور ہمیں پکڑ لے گا. اس کو پتا ہے کس بندے کو کہاں پہ پکڑنا ہے، کہاں قابو کرنا ہے، اچھی طرح پتا ہے اس کو. جاہلوں کو ان کی جہالت کے ذریعے اور عالموں کو ان کے علم کے ذریعے پکڑتا ہے وہ. یہ میدان آسان نہیں ہے، یہ میدان آسان نہیں ہے. اس میدان میں جنگ، یہ ہے جہاد کا اگلا مرحلہ شیطان کے ساتھ. یہ نفس کے ساتھ اور شیطان کے خلاف جہاد، یہ جنگ، یہ مشکل ترین جنگ ہے، یہ بڑی جنگ ہے جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا. یہ بڑی جنگ ہے، بڑا جہاد ہے. یہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اس اتنے اہم ترین محاذ سے واپس آ رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑا جہاد کیا؟ یہ ہے جس کی طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں. مشکل ترین مرحلہ ہے. یہاں پر جو شخص اللہ کے فضل سے اور کیسے کامیاب ہوگا، پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی. ایمان کا منبع کیا ہے؟ قرآن. شیطان کے خلاف ڈھال کیا ہے؟ قرآن. نفس کے خلاف ڈھال کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن سے ہمیں ایمان نکال کر دینے والے کون؟ قرآن والے. پچھلی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا. جس دن یہ ہم نے تھام لیے انشاءاللہ سمت صحیح ہو جائے گی. اب اس شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے تو اگلا
اس سے بھی خطرناک اس انداز میں کہ ایک مرحلہ کھڑا ہے کہ انسان یہاں پر اکیلا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے یہ باطل معاشرہ، اس معاشرے کے نظریات، غلط رسم و رواج، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے نظریات جو غلط بنیادوں پر بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دھڑلے کے ساتھ مسلمان کہنے والے شیطان کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں بھائی، اللہ کے دین کے پرخچے اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ رہے ہیں، متقی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آسان نہیں ہوتا ڈیل کرنا۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات رکھی جائیں، رسول اللہ کی صحیح سیرت رکھی جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو بھائی، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا، وہ کرتے دیکھا، ہم تو یہ جانتے ہیں یہ اسلام ہے۔ اور آج ہمارے ذہنوں میں آپ اندازہ کیجئے، یہ 100 سال سے خاص طور پر جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ 5th جنریشن وار جس میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب انہوں نے ہمارے ذہن پلٹ دی۔ ان کو پتا ہے تلوار کے ذریعے ان کو زیر کر نہیں سکتے، ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ ابھی تازہ مثال سامنے آ گئی، پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی جی افغانستان کے مجاہدین نے اتنی تھوڑی طاقت کے ساتھ دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کو، تو میں نے کہا جی وہاں تو پھر کچھ اسباب نظر آتے تھے، وہ غار ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں کی جغرافیائی کیفیت الگ ہے، پھر وہ افغانی ان کو عادت ہے اس کیفیات میں رہنے کی، تو وہ نیٹو کو انہوں نے ناکو چنے چپا دی، امریکہ کو زمین دکھا دی۔ کسی درجے میں کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ ادھر آئیے فلسطین کی بات کریں نا، آج یہ تو سارے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے وہ ہیں مجاہدین جو اپنے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، فلیٹوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کوئی پہاڑ غار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے جو امریکہ کے مقابلے کا ہو، اسرائیل کے مقابلے کا ہو، گھروں میں بنائے ہوئے راکٹوں سے حملے کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے دکھا دیا 50 دن کی جنگ میں، اللہ نے دکھا دیا آج بھی کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور ایمان ہو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طاقت، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے دکھایا، ہمارے سامنے مثالیں، حجتیں ہیں یہ ہمارے سامنے۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ باطل معاشرہ پھر کھڑا ہوتا ہے سامنے، یہ باطل نظریات کھڑے ہوتے ہیں سامنے۔ ایک نوجوان اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، اس کے اپنے گھر والے اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ارے میاں کن چکروں میں لگ گئے ہو، کیریئر بناؤ اپنا، پیسے کمانے کی مشین بنو پہلے، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ہوتا رہے گا، کن چکروں میں لگ گئے ہو؟ تو اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ کچھ بھی کرتا پھر رہا ہو، اماں کی ماتھے پہ شکنیں نہیں پڑتی، جہاں پتا چلا کہ وہ مسجد میں 1 گھنٹہ زیادہ بیٹھ گیا ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ہال آنے شروع ہوتے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کن کے ساتھ چلا گیا، کن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر والے اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، دوست مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے چھوڑ دیتے ہیں، پرائے ہو جاتے ہیں، شکلیں پھیر لیتے ہیں اپنی کہ بھائی کیا شکل بنا لی تم نے یار، کیا شکل بنا لی تم نے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مثال دینے کے لیے، میرے ایک بڑے پیارے دوست، بڑے قریبی، بڑا وقت ان کے ساتھ رہا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، یہ چہرے پر جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، یہ نام اللہ کی طرف سے جب ملا ہے، تو ان کے جو کمنٹ تھے میرے بارے میں، کہتے ہیں میاں تم جنٹل مین سے جنرل مین ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کے اس کمنٹ کو میں تمغہ بنا کر یہاں لگا رہا ہوں، کاش اللہ قبول فرما لے، تو میرے اسی میں جو ہے وہ نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو لوگ باتیں بناتے ہیں بھائی، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اب ایسے میں انسان ڈٹ کر کھڑا ہو، ڈٹ کر کھڑا ہو۔ رسول اللہ کے اپنے پرائے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اپنے مخالف ہوئے، اپنے خاندان والے دشمن بنے کہ نہیں بنے؟ بنے نا۔ جب ان کے بنے تو میری اور آپ کی کیا اوقات۔ یہ ہے جہاد کا پہلا مرحلہ، پہلی منزل، یہ ہے اس ایمان حقیقی کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر بننے والا پہلا جو گراؤنڈ فلور جسے ہم کہتے ہیں۔ نفس کو مطیع بنانا ہے اللہ کا، اس کو قابو کرنا ہے، شیطان کو زیر کرنا ہے، اس کے ہتھ کنڈوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ معاشرہ ہے، ان سے نہیں، ان کے غلط نظریات سے جہاد کرنا ہے، ان کے درمیان میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اور یہ معاشرہ نہیں چاہتا، یہ معاشرہ اکثریت یہ قانون ذہن میں رکھی ہے، یہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، یہ آسانیاں چاہتے ہیں۔ بات ختم کرنے کے لیے صرف مثال دے دیتا ہوں، ایک بلی کی دم کٹ گئی، جو اس کو دیکھتا اس کو ترس آتا کہ یار بیچاری کی دم کٹ گئی۔ اب وہ بلی جو ہے اس کو تھوڑا سا تو ملال ہوا، پھر اس کو بڑا مزہ آیا، بڑا اچھی لگ رہی ہوں میں دم کے بغیر۔ بہرحال وہیں کوئی ترتیب بنی، کسی نے اس سے کہا چل بھائی تو مانگ، تجھے کیا چاہیے، تو مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اب بولنے والے کا شاید ہی کہے گی کہ میری دم واپس آ جائے، تو اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی بلیاں سب کی دم کٹ جائے، کہ جو مزے اس کو لگ گئے وہ مزے پیچھے آنا نہیں چاہتی، اور کیونکہ وہ اکیلی پرومیننٹ ہو رہی ہے نا، تو وہ چاہتی ہے سب اس جیسے ہو جائے تاکہ میں الگ سے نظر نہ آؤں۔ معذرت کے ساتھ باتیں کڑوی ہیں، سنیے گا، بے نمازی چاہتا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے،
بد اخلاق چاہتا ہے کہ کوئی اعلی اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے. رسول اللہ کی سنت کو ٹھکرانے والا یہ چاہتا ہے کہ کوئی رسول اللہ کی سنت کو نہ اپنائے. قرآن کو ترک کرنے والے، اس کو نہ پڑھنے والے نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن پڑھے، کیونکہ اس سے پھر ان کی نمائندگی سامنے آ رہی ہے نا، وہ نمایاں ہو رہے ہیں. 4 آدمی بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر کی صدا آئی، 2 اٹھ کے چلے گئے، 2 پیچھے رہ گئے. یہ بدبخت اٹھ کے تو جا نہیں رہے، لیکن جو اٹھ کر گئے ان کو برا کہہ رہے ہیں دل میں، یار یہ کیا، یہ بھی نہ جاتے تو ہم آرام سے بیٹھے رہتے. نمایاں نہ ہوتے ہم، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم میں یہ خامی ہے. تو خامی جو لے کر بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے سب خراب ہو جائیں. جو راشی ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، جو حرام خوریاں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سب کریں تاکہ ہمارا یہ گناہ الگ سے نظر نہ آئے، سب برے ہو جائیں. تو برے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب برے بنے، وہ نیک لوگوں کو برداشت نہیں کرتے. ایسے میں نیکی پر کاربند رہنا، اللہ کی عبادت کے تقاضے پورے کرنا، ان لوگوں کی جو اکثریت کا معاملہ، ان کے درمیان میں اللہ کی بندگی، قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ ہے جہاد کی پہلی منزل، نفس، شیطان، بگڑا ہوا معاشرہ. یہاں سے اب ترتیب بنے گی اوپر کی طرف. پھر اس کی دوسری منزل ہے دعوت و تبلیغ، اور پھر اس کی تیسری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ. اللہ نے زندگی دی، توفیق رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے ان اگلی منازل کی بات کریں گے. یہ ایمان حقیقی کے تقاضے کے طور پہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل، پہلا سٹاپ، پہلا جنکشن، پہلا اسٹیشن، پہلا چیلنج وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. اس اپنے جسم پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اپنی سوچ پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. یہ پہلی منزل ہے. یہ بڑا مشکل ترین جہاد ہے، یہ افضل جہاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فضل سے اس جہاد میں آگے بڑھیں اور مجاہد فی سبیل اللہ بنیں. اقول